تلاوت کر کے کل مرحومین کی ارواح کو بخشیں۔ پانچ مرتبہ آئے سورہ کریمہ کی تلاوت کر کے صبا باجی کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو مکمل صحت عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم معبود برحق بحق پنجتن محمد وآل محمد علیہ السلام اور بحق بیمار کربلا و بیمار مدینہ ہر مریض کو مکمل صحت عطا کرے، اور بالخصوص صبا باجی کی والدہ محترمہ پروردگار عالم ان کو مکمل شفا عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہ برائے سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ صلوات پر محمد وآل محمد صلی علی خالق کائنات، مالک ارض و سما، پروردگار عالم، معبود برحق، کہ جس نے ہمارے لیے لاتعداد رہبروں کا انتظام کیا۔ اگر آپ دیکھیں پروردگار کی طرف سے منتخب کردہ یہ بندے 1,24,000 انبیاء کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد آئمہ کا مسلسل آنا صرف کس لیے؟ تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے۔ اور خداوند عالم کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے ایسے ایسے بندے رکھے کہ جس میں کوئی صاحب معراج ہے،
کسی کو پروردگار عالم اپنے پاس معراج پہ بلا رہا ہے تو کسی کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ خداوند عالم اگر اپنے حبیب سے گفتگو کرنا چاہے تو اس کے لہجے میں کر رہا ہے۔ کسی کے سجدوں کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم کے لیے اگر وہ سجدے کر رہا ہے تو اس خاک کو خاک شفا اور سجدگاہ بنا دیتا ہے۔ اور کسی کے صبر کا یہ عالم ہے کہ اگر پروردگار کی جانب سے یہ آئے اور آنے کے بعد اگر کوئی بھی انسان ان کے سامنے آ کر ان کے ساتھ ان کے سامنے کچھ ایسے توہین آمیز جملے استعمال کرتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ کے بزرگوار ایسے تھے، تو یہ مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں سواری چاہیے تو ہم سواری کا انتظام کر دیں، اگر تم بھوکے ہو تو ہم کھانے کا انتظام کر دیں۔ اور معبود برحق کا یہ نظام ایسا ہے کہ جس دن سے کائنات خلق بھی نہیں ہوئی، دنیا بنی بھی نہیں ہے، اس نے اپنے رہبر اور نمائندوں کا انتظام کر دیا۔ اور پروردگار نے فقط یہ رہبر، یہ نمائندے، ہماری ہدایت کا انتظام کرنے والے ہادی اسی طرح نہیں بھیجے، بلکہ ساتھ وہ نورانی کتاب اور وہ صحیفے عطا کیے ہیں کہ جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہیں۔ اسے قرآن مجید کی آیہ کریمہ، جو قرآن مجید کا ظاہراً اگر دیکھا جائے تو پہلا سورہ ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو آخری پارے کا سورہ ہے، سورہ حمد، سورہ سبع المثانی، سورہ شفا، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ حمد پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس میں معبود برحق اپنے بندے کو عبادت کا طریقہ سکھا رہا ہے اور مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وہ سورہ کہ اگر جس کے باطن کو دیکھا جائے تو علماء کا بیان یہ ہے کہ اگر کوئی فقط سورہ حمد کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ انسان معراج کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ سورہ حمد وہ اعلیٰ سورہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ہر نماز میں واجب قرار دیا ہے، اور وہ اعلیٰ سورہ ہے کہ جو انسان کو معراج کی سیر کراتا ہے۔ اسی سورہ کی آیہ کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ انسان اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو معبود برحق کا یہ نازل کردہ سورہ یعنی خدا خود جملے دے رہا ہے کہ جب تم مجھ سے مدد طلب کرو تو کس طرح سے طلب کرو، جب تم مجھ سے مانگو تو کیسے مانگو، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ائمہ معصومین بیان کرتے ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے اس کی حمد و ستائش کرو۔ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ حمد و ستائش کی کس طرح سے جائے تو خدا نے آیہ کریمہ اتار دی، الحمدللہ رب العالمین، خدا کی حمد و ستائش ایسے کی جائے کہ حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، درود پڑھو، 3 مرتبہ آگے درود پڑھو، بیچ میں اپنی دعا طلب کرو، پھر 3 مرتبہ درود پڑھو۔ اگر انسان اس طرح خدا سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ معبود برحق کہہ رہا ہے مجھ سے ایسے مانگو۔ لہٰذا آیہ کریمہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس آیہ کریمہ کی بظاہر ترجمہ دیکھا جائے تو ہمیں بہت مختصر نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کا ظاہراً دیکھیں تو ایک سادہ سا ترجمہ ہے کہ جب بندہ اپنے خدا سے مخاطب ہو رہا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، عبادت زیادہ تر انسان کرتے نظر آتے ہیں، جیسے نماز، عبادت میں سب سے پہلے نماز کو لیا جاتا ہے۔ نماز ہر انسان ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پڑھتا نظر آتا ہے۔ نماز ہر ایک خدا کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہے، لیکن معصومین کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی گناہ کو انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی انجام دیے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔
اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی انجام دے رہا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن انسان نمازی بھی ہے اور گناہوں کو بھی انجام دے رہا ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی کہاں پر کر رہا ہے، نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گناہگار کیسے ہو گیا؟ تو معصومین فرماتے ہیں کہ عبادت کو معرفت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اگر معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو عبادت کہلاتی ہے، ایسی عبادت ہوتی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر معرفت کے بغیر عبادت ہوتی ہے تو جہالت بن جایا کرتی ہے۔ چونکہ قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر سوال کا جواب دے گا، تو قرآن یہاں کہتا نظر آ رہا ہے کہ شیطان نے عبادت کی، فرشتوں نے بھی عبادت کی، لیکن شیطان کی عبادت رسمی عبادت تھی، فرشتوں کی عبادت معرفت کے ساتھ عبادت تھی۔ فرشتوں نے عبادت کی، جب عبادت کرتے رہے عابد کہلائے، خدا نے کہا سجدہ کرو آدم کے سامنے، انہوں نے سجدہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی عبادت معرفت کے ساتھ تھی کہ خدا ہر حکم جو بھی حکم دیتا ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے دیتا ہے، لیکن شیطان کی عبادت رسمی عبادت تھی۔ خدا نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، لہٰذا اس کی عبادت جہالت میں تبدیل ہو گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب عبادت یعنی نماز، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر اور مجالس بھی رہیں گی کہ واقعاً نماز کو معرفت کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے، عبادت کو معرفت کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے۔ اور معرفت کا جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ خضوع و خشوع آیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تمام بھولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں چیز کہاں رکھی تھی، فلاں کام کب کیا تھا، فلاں نے کیا بات ہم سے کب کہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز میں ہماری خضوع و خشوع نہیں آیا۔ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے، معصومین کی روایتیں ہیں کہ جس وقت انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا، شیطان کرب میں آنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس انسان کو وہ عبادت سے منحرف کرے۔ سب سے پہلے وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ ابھی وقت داخل ہوا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی پڑھ لیں گے، یہ کام اور انجام دے دے ابھی کر لیں گے۔ جبکہ معصومین کہتے ہیں کہ محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عشق کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ جس وقت محبوب صدا دے حبیب اٹھ کر چلا جائے۔ یعنی اگر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ندا آئی کہ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، بس فوراً کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے، فوراً کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ اب جب انسان یہاں لاحول بھیج کر کھڑا ہو گیا تو میں اپنی بچیوں کے لیے بیان کروں کہ اب شیطان انہیں کیسے منحرف کرتا ہے کہ دیکھو اب تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تو دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات یہاں خارش ہو رہی ہے، وہاں کھجلی ہو رہی ہے، یہاں سر میں کھجلی ہوئی، کچھ محسوس ہو رہا ہے، یہ شیطان اس کو بوسہ دیا کرتا ہے انسان کو کہ وہ نماز سے منحرف ہو جائے، نماز سے منحرف ہو جائے۔ تو معصومین نے بتایا کہ جب تم خضوع و خشوع کے عالم میں ہوگے تو تمہیں احساس نہیں ہوگا، چاہے شیطان کچھ بھی کرتا رہے۔ اور خضوع و خشوع کی منزل یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ شیطان انگوٹھا چباتا رہا لیکن وہ عبادت میں مشغول رہے۔ یہ معصومین نے طریقہ بتایا ہے کہ جس وقت تمہیں اگر معرفت ہے اور خضوع اور خشوع ہے تمہاری نماز میں تو تم شیطان کے کسی بھی فعل پر متوجہ نہیں ہوگے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ نماز میں زیادہ تر سوال آتا ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع کس طرح سے لایا جائے، نماز جب ہم پڑھیں تو خضوع و خشوع کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ تو
تو علماء بیان کرتے ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ جو بیان کیا ہے آیت اللہ سید عبد الحادی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نماز میں خضوع اور خشوع پیدا کرو، اور وہ اپنا عمل بتاتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، جس وقت وضو کرو اور مصلی پر جاؤ سب سے پہلے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سب سے پہلا فعل یہ ہونا چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے تم کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتے ہیں جس وقت تم سلام کرو گے حسین ابن علی پر تو تمہارے ذہن میں کربلا آ جائے گی، اور کربلا کیا ہے؟ کربلا مکمل نماز ہے۔ کربلا کا ہر رخ عبادت کا رخ نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی جا رہی ہیں حسین کے سجدے طولانی ہوتے جا رہے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ مفسرین کا مورخین کا لکھنا یہ ہے جیسے جیسے قربانیاں دیتے جا رہے تھے حسین ابن علی ایسے ایسے سجدے بڑھتے جا رہے تھے، اور خاک کربلا پہ حسین نے اتنے سجدے کیے وہ کہ اس خاک کو سجدگاہ بنا دیا۔ جو کوئی بھی نمازی کھڑا ہو اسے چاہیے کہ اس خاک کو اپنے سامنے رکھ لے۔ نماز سے پہلے کہو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو سجدگاہ پر سجدہ کہو تو کہو سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ اب اس خاک شفا پر کیا گیا سجدہ تمہاری 70,000 عبادتوں سے افضل ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس وقت تم نے کہا نماز سے پہلے السلام علیک یا ابا عبداللہ تو تمہارے ذہن میں کیا آیا؟ ایک مرتبہ کربلا آ گئی، اور کربلا کا ہر رخ سجدہ ہے۔ جہاں دیکھو اس مقام پر حسین ابن علی سجدے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بس تمہاری عبادت میں خضوع و خشوع آنا شروع ہو جائے گا، اور جب خضوع و خشوع بڑھے گا تو تم معرفت کی جانب جانے لگو گے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے والوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جن کی معرفت اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یعنی انہیں یہ ڈر ہے کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کے بارے میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتے ہیں اور نیچے پتھر لیے ہوئے ہیں اور اس میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک پتھر سے ان کا سر کچل رہے ہیں۔ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے سجدے انجام نہیں دیتے تھے، اپنی نمازوں کو قضا کر دیا کرتے تھے، یعنی جہنم کا خوف۔ ایک گروہ ایسا ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔ ایک گروہ کی معرفت یہ ہے کہ وہ جنت کے اشتیاق میں عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کو جنت کا شوق رکھنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جنت کا شوق نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے پرہیز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو جنت کا شوق رکھنا چاہیے۔ ایک گروہ ہے کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے، ایک گروہ کی معرفت اتنی ہے کہ وہ جنت کے شوق میں عبادت کر رہا ہے، وہ سلسبیل کے شوق میں عبادت کر رہا ہے، وہ آب کوثر کے شوق میں عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک گروہ کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، نہ ہمیں جنت کا شوق ہے، نہ ہمیں سلسبیل چاہیے، نہ ہمیں کوثر چاہیے، نہ وہ بہتے ہوئے چشمے چاہیے، نہ جنت کی غذائیں چاہیے، ہم تجھے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ چکے ہیں اور یہ خدا کے نور کو بظاہر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد و آل۔ تو عبادت کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ معرفت کا ہونا۔ معرفت، خدا کی معرفت، ائمہ معصومین کی معرفت، قرآن کی معرفت۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن جب پڑھو تو سمجھ کر پڑھو۔ جس وقت تمہیں صدا دی جائے یا ایھا الذین آمنو تو اس کی صدا پر لبیک کہو۔ معصومین کی معرفت ہونی چاہیے۔ جب انسان کو معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، اور معرفت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے در پر آتے ہیں تو بے زر ہو تو ابو ذر بن جایا کرتے ہیں۔
میسم ہوں تو میسم تمار بن جایا کرتے ہیں۔ معرفت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ حر کون ہے جو حسین ابن علی کا راستہ روک لے، لیکن فقط حسین کے ایک جملے سے، ایک جملہ کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، محبت اہل بیت جاگ اٹھی۔ معرفت یہ ہوئی کہ ادھر سے صدا آئی العطش اور حر نے وضو کو روک دیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اور جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو حر نہیں رہتا، حر علیہ السلام بن جایا کرتا ہے۔ معرفت کا عالم کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ، کہ جس وقت حبیب کو امام حسین کا خط ملا ہے تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی نے خط بھیجا ہے۔ زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے فرزند زہرا نے؟ کیا لکھا ہے رسول اللہ کے بیٹے نے؟ کہا مجھے کربلا میں طلب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنا قافلہ لے کر کربلا پہنچ چکا ہوں اور مجھے طلب کیا ہے، بلاوا آیا ہے میرا، میں کیا کروں؟ سوچتا ہوں اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ زوجہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حبیب حسین بلائے اور تمہیں میرا خیال آئے۔ معرفت کا عالم یہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ بلائے اور تمہیں میرا خیال آئے، کیسے ممکن ہے؟ حبیب تم نے سوچا بھی کیسے؟ تمہارے ذہن میں میرا خیال بھی کیسے آیا؟ حبیب کہتے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ حسین کے جو صحابی تھے وہ کیسے تھے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معرفت حسینی میں ڈوب چکے تھے، عشق حسینی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور امام خمینی بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی دیکھنا ہے کہ تمہیں حسین کی کتنی معرفت ہے، اگر تم خود میں دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں فرزند زہرا کی معرفت کتنی ہے، تو عزاداری ماہ محرم سے پہلے خود پر نگاہ کرو اور ماہ محرم کے بعد خود پر نگاہ کرو۔ ماہ محرم تمہارے لیے جو درمیان میں آتا ہے وہ کربلا کی مانند ہوا کرتا ہے۔ عزاداری کرنے سے پہلے خود پر نگاہ کرو اور عزاداری کرنے کے بعد خود پر نگاہ کرو۔ اگر تم عزاداری کے بعد تبدیل ہو چکے ہو، چینج ہو چکے ہو، تمہارے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، آ چکی ہے، تو سمجھ لو تم نے عزاداری کی ہے، تمہیں معرفت عزاداری حاصل ہو چکا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو سمجھو کہ تم نے عزاداری نہیں بلکہ رسومات کو ادا کیا ہے، تم نے عزاداری کی رسموں کو ادا کیا ہے۔ معرفت اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو عزاداری کے بعد خود پر نگاہ کرو۔ ہر دن تمہارے لیے درسگاہ ہونا چاہیے، عزاداری کی ہر مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جب تم خود اٹھو تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج ہم اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کر دیں گے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت کامیابی کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے سب سے زیادہ جو اپنے شاگردوں کے سامنے درس دیا ہے تو کربلا کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے وہ صحابہ حسین کا ذکر کیا ہے، حسین کے اصحاب و انصار کا ذکر کیا ہے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم حسین کے صحابہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں معرفت حسین سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ محبت کی وہ اس منزل پر تھے کہ جس وقت سر بھی تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی زندگی ملے تو ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اگر تمہارے اندر معرفت نہیں ہے تو امام سامنے بھی آ جایا کرتے ہیں اور انسان کو خاموش رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا، گناہ انجام دیتا رہتا ہے۔ معرفت تھی تو فرشتے عابد رہے، اور معرفت نہیں تھی تو اس کی تمام عبادت جہالت میں تبدیل ہو گئی۔ معرفت تھی تو حر علیہ السلام ہو گیا، اور معرفت نہ ہونے کا کیا دیکھا؟ وہ کہ جو امام حسین کے ساتھ رہے ہیں وہ فرزند زہرا کا سر کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ معرفت نہیں تھی اسی لیے نعرہ تکبیر کے ساتھ فرزند زہرا کا سر کاٹا گیا۔ اگر حسین کی معرفت ہوتی تو ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ معرفت انسان کو جنات تک کو حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا کرتی ہے، اور معرفت نہ ہو تو خود صحابہ بھی جنیں
یعنی اگر دیکھا جائے امام حسین کے ساتھ رہنے والے جنہوں نے بچپن گزارا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو سنا ہے، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور معرفت ہے تو جعفر کربلا میں آ گیا. کون جعفر؟ جس کو ہم جعفر جن کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. وہ جعفر جن کہ جن کو مولا علی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ان کے قبیلے کا سردار بنایا تھا. جعفر کے والد کا نام راحیل اور راحیل کے والد کا نام راد تھا. ان کے ہاں قبیلے در قبیلے یہ لوگ سردار بنا کرتے تھے. اور جعفر کی ایک بہن ہے، ان کا نام صفیحہ. تو ایک مرتبہ جعفر جن کے جب والد کا انتقال ہوا ہے تو جعفر جن مولا علی کی خدمت میں آئے. مسجد کوفہ میں دیکھا کہ مولا کائنات بیٹھے ہیں، وہاں آج تک وہ در موجود ہے جو در ثعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا مولا درس دے رہے تھے، ایک اژدہا مسجد کے اندر آ رہا ہے. لوگ گھبرا گئے، سمٹ گئے اور سمٹ کر ایک طرف آ گئے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ میرے پاس آیا ہے. اب دیکھا کہ وہ اژدہا مولا کے پاس آیا، مولا کے کان میں کچھ پڑھ کر کہا اور چلا. مولا نے جواب دیا اور چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو لوگ ایک دم ایزی ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے یا علی کہ یہ کیا سوال کیا اس نے اور کیا پوچھنے آیا تھا اور کیا کہہ کر چلا گیا. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس کے والد اس کے قبیلے کے سردار تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ تم سردار بن جاؤ. یہ پوچھنے یہ آیا تھا کہ یہ بتائیے یا علی میں سرداری کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. یہ بتائیے کہ کیا میں سرداری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. معرفت یہ ہے کہ جن بھی آ کر مولا کائنات سے سوال کر رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ مولا علی ایسے ہیں کہ جو بتا سکتے ہیں کہ یقیناً تم اس سرداری کے قابل ہو یا نہیں ہو. بس مولا کہتے ہیں کہ ہاں تم اس سرداری کے قابل ہو، جاؤ آج سے میں نے تمہیں اس قبیلے کا سردار بنا دیا. یعنی یہ بتاتا ہے ہمیں کہ علی کی حکومت فقط انسانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ جنات پہ بھی علی کی حکومت ہے، انسانوں پہ بھی علی کی حکومت ہے، چرند و پرند پہ بھی مولا کائنات کی حکومت ہے. ایک مرتبہ جب اس کو کہہ دیا گیا، ان کا نام تھا جعفر، جو مولا سے سوال کرنے آئے تھے اور یہ اپنے قبیلے کی سرداری کرنے لگے. اس واقعے کے 30 سال کے بعد جعفر کربلا میں امام حسین سے ملے ہیں. اور جب ملے تو اس عالم میں ملے کہ حسین ننھی سی میت دفنا کر کھڑے ہوئے ہیں. ننھا سا جنازہ سپرد خاک کر چکے ہیں. میرا سلام ہو غریب امام پر، میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، میرا سلام ہو اس حسین ابن علی پر جو پشت خیمہ جا کر کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں ایک انتقال بھی ہو جایا کرتا ہے تو لوگ اسے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، کسی نے ہم سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آیت اللہ حائری بیان کرتے ہیں کہ جس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جایا کریں تو تم انہیں اپنے رخساروں پر بہنے دیا کرو، کیونکہ یہی وہ آنسو ہیں جو فاطمہ زہرا کے رومال میں جا کر موتی بن کر جمع ہو جاتے ہیں. ایک عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، جسم پر ایک نک کی برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں زخم موجود نہ ہو، لہو جاری ہے. میں نے پوچھا مولا اتنے زخم؟ کہا یہ کربلا کے زخم ہیں، یہ صبح فجر سے لے کے عصر کے وقت تک کے زخم ہیں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا، میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اگلا روز پھر آیا، پھر میں نے امام کو خواب میں دیکھا. امام آئے ہیں، تمام زخم تو ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن ایک زخم کلیجے میں باقی ہے، ایک زخم کمر میں باقی ہے. میں نے پوچھا مولا زخم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ بیان کیا میری ماں کل مجلس عزا میں گئی تھی، وہاں سے چاہنے والوں کے آنسو لے کر آئی اور میرے زخموں کا مرہم بنا دیا. اے چاہنے والوں ان آنسوؤں کی قدر کرو، ارے زہرا کے لال کے زخموں کا مرہم ہے.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عالم دین نے سوال کیا، مولا کلیجے کا زخم ٹھیک نہیں ہوا، کمر کا زخم ٹھیک نہیں ہوا؟ تو ایک مرتبہ مولا جواب دیتے ہیں، یہ کلیجے کا زخم میرے علی اکبر کا زخم ہے، کمر کا زخم میرے عباس کا زخم ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ میرے جوان کا زخم ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب وقت آخر ہے، فرزند زہرا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا خیمے میں آتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں جب میری بیٹے کی رخصت پڑھی جاتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے زینب کی وہ بے کسی یاد آ جاتی ہے، وہ حضرت یاس سے بار بار بھائی کا دیکھنا، وہ بہن کا بوسے لینا، وہ بھائی کا بہن کو گلے سے لگانا اور بڑے سمجھا کر وصیتیں کرنا۔ کہتے ہیں امام حسین، زینب ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، میری بہن زینب اب یہ سکینہ تمہارے حوالے، میری بہن زینب یہ بیویاں تمہارے حوالے، میری زینب یہ سجاد تمہارے حوالے۔ اور اس کے بعد امام مظلوم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا جناب زینب کے قریب آ کر۔ کہتے ہیں کہ زینب جس وقت شام غریبہ میں ام رباب کے سامنے ننھی سی میت نکالی جائے تو تم آگے بڑھ کر رباب کو گلے سے لگا لینا، وہ ماں ہے برداشت نہ کر سکے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا ارے ماؤں کے جگر پارا پارا ہو جاتے ہیں سن کر، برداشت نہیں ہوتا، اللہ جانے رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، ارے جب سے علی اکبر گئے ہیں لیلہ نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی ہیں؟ کسی نے کہا آقا لیلہ کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی ہے۔ اب امام ایک ایک کو سلام آخر کر کے چلے ہیں۔ میرا سلام ہو اس وقت پر جب غریب امام کھڑے تھے، کبھی دائیں جانب دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے، کوئی ہو جو ہمیں سوار کرائے، کوئی ہو جو آگے بڑھ کر بازو پکڑے، کوئی ہو جو کہے آقا میں حاضر ہوں۔ حسین مدینے سے چلے تھے تو عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اب میدان میں جا رہے ہیں، پہلی بار ایسا ہے کہ حسین تنہا جا رہے ہیں، پہلی بار عزادارو، پہلی مرتبہ یہ وقت آیا ہے۔ کبھی حسین تنہا نہیں گئے، اگر حسین کو کہیں جانا ہوتا تھا نا تو زینب کہتی تھی اونا محمد آگے بڑھو ماموں جا رہے ہیں، لیلہ کہتی تھی علی اکبر بابا کے ساتھ رہنا، ارے زینب ام کلثوم کہتی تھی عباس بھائی کے ساتھ رہنا۔ پہلی مرتبہ حسین مقتل کو تنہا چلے ہیں، کبھی عباس یاد آئے ہوں گے، کبھی علی اکبر یاد آئے ہوں گے، کبھی اونا محمد یاد آئے ہوں گے۔ بس میں نے جملوں کو مختصر کیا، عزادارو آخری جملے ہیں۔ اب امام مظلوم سوار ہو کر میدان کی جانب چلے۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ سے کیسے خدا حافظی کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم بچی کو کیسے سمجھایا ہوگا، لیکن تاریخ میں اتنا ضرور لکھا ہے کہ تھوڑی سی زمین کربلا کی خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر میں ڈال دی، وہ حال بنا دیا جو یتیموں کا ہوتا ہے۔ اب امام کربلا کے میدان کی جانب چلے، ایک مرتبہ مقتل میں جنگ کرتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آواز یہ آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے یہ جملہ سنا، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹنے لگی، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، جس کو کچھ نہ ملتا تھا وہ کربلا کی خاک اٹھا اٹھا کر پھینکتا تھا۔ حسین مظلوم اب نہ زین پر ہیں نہ زمین پر ہیں، بلکہ تیروں پر معلق ہو گیا فرزند زہرا۔ اللہ اللہ زادارو، حالت یہ ہے کہ من کا ڈھلا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، تیروں پر معلق حسین ابن علی ہیں۔ کسی نے کہا اب فرزند زہرا میں جان باقی نہیں ہے،
لگتا ہے کہ حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا کہ زندہ ہیں یا نہیں۔ حسین کے قریب جا کر یہ اعلان کر دو کہ زینب کے خیمے میں آگ لگا دی جائے، جا کر کہہ دو چادر زینب چھین لی جائے۔ ہائے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، فرزند زہرا نے کوہنیوں کو ٹیکا، خود کو بلند کیا، ساری طاقت کو سمیٹا۔ ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں بھلا خیموں سے کیا کام ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس آخری جملہ ہے، اور زحمت تمام عزادارو دل بھر کر روئیے، تڑپ کے روئیے، تڑپ کے گریا کریے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں سے بھلا کیا کام ہے؟ اب خیمے میں بہن کو سکون نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ جلدی سے خیمے سے باہر نکل گئی زینب، ایک بلندی پر جا کر کھڑی ہوئی ہے۔ خدا سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ جب کربلا جائیے گا تو ٹیلے زینبیہ پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ارے اس طرف رخ کریے گا جہاں روضہ امام حسین ہے، سیدھی قتل گاہ حسین نظر آئے گی۔ وہاں زینب کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ بھائی تیروں پر معلق ہے۔ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو زینب علیہ نے دیکھا۔ ملعون آگے بڑھا، ظالم نے خنجر لیا، حسین کے سر کے بال پکڑے، سینے پر زانو رکھا، اور جیسے ہی زانو رکھا ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ ثانیہ زہرا تڑپ گئی، کہتی ہے ہائے میری سکینہ دیکھے گی تو مر جائے گی، ہائے میری بچی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا دیکھتی رہی، بہن کے سامنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، اور فقط سر ہی جدا نہیں ہوا بلکہ گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ فرزند زہرا کا لاشا ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ریزوں میں تقسیم ہو گیا۔ بہن روتی رہی، بھائی کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، واہ غربتا واہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم، معبود برحق، ان اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنی جھولیوں کو پھیلا کر شہزادی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، بی بی اے میری شہزادی، چند آنسوؤں کا نذرانہ اسے قبول کر لیجئے۔ اے میری شہزادی، میری آقا زادی، ہم آئے ہیں، پرسے کے لیے آئے ہیں، اپنے بیٹے کے پرسے کو قبول کریے۔ اے میری بی بی، اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، اے میری بی بی، کربلا جانا نصیب ہو، اور معرفت کے ساتھ کربلا جانا نصیب ہو۔ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب میرا امام ذاکر اور ہم سامعین میں سے ہو۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، اے میرے خدایا، تجھے واسطہ ہے معصومہ کی یتیمی کا، ہمارے سروں پہ ہمارے والدین کے سائے سلامت رکھنا، اور ہمارے بچوں کے سروں پہ ہمارا سایہ سلامت رکھنا۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، تجھے واسطہ ہے جناب زینب کی مصیبتوں پریشانیوں کا، کل محبان حیدر کرار کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، روز عاشورہ کے صدقے میں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں غلامان امام اور کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ان کا شمار ہو، جنت میں انہیں عالی مقام عطا کر۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر، اور ہماری عبادتیں معرفت کے ساتھ ہوں۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، جو بچے بچیاں تعلیم علم حاصل کر رہے ہیں ان کو مکمل تعلیم علم کا نور ان کے دل میں منور کر دے، اور ایسا علم عطا کر جو دین اور دنیا اور آخرت سب میں نافع علم ہو، فائدہ مند علم ہو۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، ہمیں امام کے ظہور کے قابل بنا دے، ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ خدایا، ہمارے گودوں سے وہ بچے پروان چڑھیں کہ جو اون محمد کے غلاموں میں سے شمار ہو۔ اے میرے پالنے والے، ہماری گودوں سے وہ بچے پروان چڑھیں جن کا شمار امام کے سپاہیوں میں ہو۔
اے میرے خدایا، اے میرے اللہ، جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب ہم عاشورہ کربلا میں امام کے ساتھ کریں۔ اے میرے خدایا، جلد از جلد وہ وقت آئے۔ اے میرے معبود برحق، جب میرے امام کی حکومت ہو اور ہم خون ناحق کا بدلہ لے سکیں۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، ہماری عبادتوں کو قبول کر اور اپنی عبادت کا شوق دے۔ اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کے اوپر اپنی نگاہ کرم رکھ اور انہیں صحت و سلامتی عطا کر۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، جو اس دنیا میں محبان حیدر کرار اور علماء نہیں ہیں، ان کے درجات کو بلند کر اس مجلس اعزا کے صدقے میں، مرحومین کے درجات کو بلند کر اور ہر ایک کو مکمل صحت عطا کر۔ عابد بیمار کے صدقے میں تجھے واسطہ ہے 11 محرم کی صبح کا، تجھے واسطہ ہے اس وقت کا جب بخار تیز تھا، تجھے واسطہ سے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، تجھے واسطہ ہے اس بیمار مدینہ کا کہ جو اپنے بھائی کا انتظار کرتی رہی۔ ہر مریض کو مکمل صحت عطا کر۔ اے میرے خدایا، اے میرے پالنے والے، ہر ماں کو اپنے بچوں کے سر پہ صحرا دیکھنا نصیب ہو، ہر ایک کی گود کو آباد کر دے۔ تجھے اس غریب ماں کا واسطہ جو دیکھتی رہی اور اس کے سامنے اس کے بچے کا سر تن سے جدا کر لیا گیا، تجھے اس غریب ماں کی گود کا واسطہ جو تصور میں لوریاں سناتی رہی، تجھے اس غریب ماں کا واسطہ جس سے اس کے بچے کا کرتا تک چھین لیا گیا، تجھے اس غریب ماں کا واسطہ کہ جو چولہے کی آگ بجھاتی رہی اور ہاتھ تک جلتے رہے، تجھے اس غریب ماں کا واسطہ کہ جو اپنے کلیجے سے بالیاں اور جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں لگائے رکھتی تھی، ہر ایک گود کو آباد کر دے۔ جو گودیاں ابھی تک آباد نہ ہو سکی ہیں انہیں جلد از جلد آباد کر دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل والطاہر۔